جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ آپ سب لوگ خیریت سے؟ میرے ساتھ جنرل قیوم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ان کو سینیٹر بھی کہہ سکتے ہیں، آپ ان کو بزنس مین کہہ سکتے ہیں، آپ ان کو جرنلسٹ کہہ سکتے ہیں، لیکن پوری زندگی ان کی فوج میں گزری. 78 سال ان کی عمر ہے، لیکن یہ کسی طرح بھی 78 سال کے نہیں لگتے. اس وقت بڑے فٹ ہیں. اور سب سے پہلے جب یہ فوج میں تھے تو وہاں سے پھر یہ معین قریشی صاحب ہمارے پرائم منسٹر ہوتے تھے، جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تھے. اور وہ ایک ایسے عجیب و غریب سے کردار ہیں جن کے بارے میں بہت ساری سٹوریز مشہور ہیں. یہ سب سے پہلے ان کے ملٹری سیکٹری اپوائنٹ ہوئے، اور اس کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ ان کا بڑا عرصہ گزرا. بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ جو ریلیشنز تھا، جو اس وقت میٹنگز ہوتی تھی، یہ ان کے بارے میں بتائیں گے. پھر معین قریشی صاحب کے بارے میں بتائیں گے. پھر اس کے بعد ان کا جو آگے کیریئر ہے وہ بڑا زبردست ہے. اسٹیل مل کے یہ چیئرمین رہے. پھر پی ایف جو ہے جو اسلحہ بناتی ہے، بہت ویسے پاکستان کی ایک بہت زبردست قسم کی فیکٹری ہے جو پوری دنیا میں اسلحہ ایکسپورٹ کرتی ہے، تو اس کو یہ رن کرتے رہے. پھر اس کے بعد سینٹ آف پاکستان میں آئے. اب ایک اور سوسائٹی ہے پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی ہے. یہ جتنی آرمڈ فورسز ہیں، ان کے جتنے لوگ ہیں، وہ عام چھوٹے افسر سے لے کے بڑے افسر تک جو ریٹائر ہو جاتے ہیں، ان کی ایک باقاعدہ باڈی بنی ہوئی جس میں 30 لاکھ لوگ ہیں. اور جنرل صاحب اس کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، اس کے سربراہ بھی ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو جنرل صاحب سے ہم سنیں گے. اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر صرف ان کی آپ ویلاگ سن لیں گے تو اس سے آپ کے نالج میں بہت اضافہ ہو جائے گا. آپ کو پتہ چلے گا کہ سیاست کے اندر کیا ہوتا رہا، معاشرت کے اندر کیا ہوتا رہا، سینٹ کے اندر کیا ہوتا رہا، پولیٹیکل پارٹیز کیسے چلتی ہیں، اور گورنمنٹ کا فنکشن کیسے چلتا ہے. جنرل صاحب بہت شکریہ. تو معین قریشی صاحب پہلے آپ کے پاس تھے سیولین سائڈ سے، تو انہوں نے کیسے آپ کو سلیکٹ کیا؟ دیکھیں، معین قریشی صاحب کا چونکہ ایک عبوری حکومت کے لیے انہوں نے ایک پرائم منسٹر لینا تھا نا، پہلے تو ان کی سلیکشن کی بات. تو میرے خیال میں بہت سی تلاش کے بعد پھر میاں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو صاحبہ ایگری ہوئے کہ معین قریشی صاحب جو کہ ورلڈ بینک کے سینئر وائس پریزیڈنٹ رہے تھے اور ایک بڑے ریناؤنڈ انٹرنیشنلی اکانومسٹ تھے، تو ان کو لایا جائے تاکہ اکانومی واز دی مین پریفرنس. 93 میں بھی یہی مسئلہ تھا جو آج 93 میں یہ بات. تو جب وہ آئے تو انہوں نے کہا جی مجھے ایک ملٹری سیکٹری چاہیے. تو جی ایچ کیو نے کہا بسم اللہ، 3 بریگیڈیئرز کے نام آئے. ٹھیک ہے. تو ہمارا انٹرویو کیا. تو آپ کہاں تھے اس وقت؟ میں اس وقت کمانڈ کر رہا تھا ایک انفینٹری بریگیڈ گجرانوالہ میں. ٹھیک. آپ بریگیڈیئر تھے؟ میں اس وقت بریگیڈیئر تھا. ٹھیک. تو میرے جن صاحب جو تھے کوئی ڈیو کمانڈر، انہوں نے کہا جی ریفیوز کر دو، نہیں جاؤ ادھر، یہ کیا ادھر جائے گا ادھر. میں نے کہا جی میں ابھی جی ایچ کیو کا آرڈر ہے، لیٹ می گو. تو میں گیا تو انہوں نے انٹرویو کیا ہم سب کا. تو مجھے کہا کہ آپ ادھر جانے سے پہلے کدھر تھے؟ تو میں نے کہا جی میں نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی میں ممبر آف دی فیکلٹی تھا. تو ان کا ادھر کیا پڑھاتے ہیں؟ تو میں نے کہا جی نیشنل اسٹریٹجی، آپ کی ملٹری اسٹریٹجی، آپریشنل اسٹریٹجی، اور جو آپ کے ایلیمنٹس آف نیشنل پاور ہیں، یہ اس کے اوپر پھر تھوڑا وہ کویشچن کرتے رہے. اس کے بعد انہوں نے تینوں کو دیکھا تو مجھے وہ کہتے ہیں نندوں میں کانا رہ جائے، ایک آدھ کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ میرے اوپر ذمہ داری آ گئی اور میں ان کے ساتھ ہو گیا. ٹھیک. اور یہ پہلا سیولین پرائم منسٹر تھا جن کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے؟ آف کورس، بیکاز پہلی دفعہ میں سیکنڈمنٹ پہ سول کی سائڈ پہ آیا نا. ٹھیک ہے. اور معین قریشی صاحب جو ہے نا، اللہ انہیں بخشے، فوت ہو گئے. آنیسٹ ٹو گاڈ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ہی واز اے ویری ڈاٹ آنیسٹ مین. بالکل. یعنی ہم عمرے پہ کیبنٹ نے کہا ہمیں لے کے جائیں یہ وہ، تو انہوں نے کہا جان صاحب میں اس کے فیور میں تو نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ میرا جو ٹکٹ کے پیسے ہیں نا جانے کے، وہ یہ ہیں، یہ خزانے میں جمع کرا دیں. ٹھیک ہے. تو یہ انہوں نے کرائے. یعنی اپنے پیسے انہوں نے خود جمع کرایا؟ خود. اور باقی جو وزراء تھے نا، وہ جو جیسے پرائم منسٹر کا جہاز جاتا ہے وہ اس کے اوپر گئے اور واپس آئے اینڈ کے اوپر جب ان کا ٹینیور ختم ہوا. ٹھیک. اور ادروائز بھی اکانومی پہ سارا زور تھا. اف یو ریکال چوہدری صاحب، یہ وہ ٹائم تھا جب انہوں نے ایک دفعہ ڈیفالٹرز کی لسٹ نکال دی تھی. ٹھیک ہے. تو پھر دونوں پارٹیاں ناراض ہو گئی. پیپلز پارٹی کے لوگ بھی تھے اور نو لیگل. تو انہوں نے ساروں نے کہا ہاں جو بینک ڈیفالٹرز، ان کا جی کروڑوں اور اربوں کے لوگوں نے، اور بھی بہت سے لوگ تھے. تو بس یہ ان کے ساتھ 12 ہفتے تقریباً ٹائم جو تھا وہ بڑا اچھا گزرا. اچھا، ان کے بارے میں یہ تھا کہ ان کو اردو نہیں آتی، بالکل انگریز ٹائپ تھے، اور وہ پاکستان سے جب گئے تھے تو ان کے والد صاحب یہاں پہ لاہور میں ہوتے تھے، دفن ہو گئے. اور ان کے بعد ان کو قبر نہیں پتہ تھا والد کی، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد کی قبر پہ جانا ہے. شیخ رشید صاحب ایک پورا قصہ سناتے ہیں کہ وہاں پہ میانی صاحب میں قبر کو سیدھا سودھا کر کے کہا جی یہ والد صاحب کی قبر ہے، اور وہاں پہ فاتحہ پڑھ کے چلے گئے. جی دیکھیں، یہ سچی بات ہے کہ وہ زیادہ باہر رہے، اور ان کی جو وائف تھی وہ بھی غیر پاکستان امریکن تھی. ٹھیک ہے نا. تو وہ اس ماحول میں وہاں ہی اپنا کام شام کرتے رہے. تو جب وہ ادھر آئے تو آبویسلی اس وقت ہی ان کا وہ ساری چیزیں، پاسپورٹ اور یہ چیزیں بنی. پاسپورٹ بلکہ جہاز میں دیا گیا تھا. ہاں. اور ادھر آ کے تو
قصور کے رہنے والے تھے نہ چونکہ، تو ان کو واقعی مدر کی قبر کی بات تھی میرے خیال ہے، اور والدہ کی، تو وہ تھا، پھر چیک کیا گیا تو گئے ادھر، دعا شعا کی، تو آبویسلی وہ آپ لے کے گئے والدہ کی قبر؟ نہیں، میں نہیں لے کے گیا، اس سے پہلے؟ ہاں وہ نہیں، اس سے پہلے بھی نہیں گئے، ہم گئے لاہور میں، لیکن پھر وہ اپنی گاڑی کے اوپر قبرستان میں ادھر چلے گئے. لیکن قبر واقعی والدہ کی تھی یا بنا دی تھی؟ نہیں، آئی جسٹ کانٹ سے بیکاز آئی ڈینٹ گو ٹو دی گریو یارڈ نا. وہ خود گئے اور آئی ایم شیور کہ انہوں نے دکھائی ہوگی اور وہاں انہوں نے اپنی دعا شعا کی. بٹ دی فیکٹ ریمینس کہ یہ بہت پہلے فوت ہوئی، یہ باہر چلے گئے، تو وہ قبریں اس طرح لک آفٹر نہیں ہوا جیسے ہونا چاہیے. یہاں پہ گھر تھا ان کا، معین قریشی صاحب کا، پاکستان میں کوئی؟ میرے خیال میں نہیں تھا کوئی. ہاں. اچھا یہ فرمائیے گا کہ زیادہ تر اردو انگلش اسپیکنگ تھے، اردو نہیں بالکل آتی؟ نہیں، فرسٹ کلاس اردو بولتے تھے وہ تو، بالکل بڑی اچھی اور بڑی شائستگی کے ساتھ اور بڑے احترام کے ساتھ. ان کے اندر بالکل ہمبل انسان تھا، ویری، کوئی ایروگنس نہیں تھی. یہ تو میں بعد میں پروپیگنڈا دیکھتا رہا نا، جب یو سی پولیٹیکل پارٹیاں آپ کے ٹرن اگینسٹ ہو جاتی ہیں تو ہم پھر ٹیم بھی باندھ دیتے ہیں. آنیسٹلی وہ ابھی سچے جان میں چلے گئے ہیں، اللہ انہیں بخشے. وہ کینسر سروائیور تھے، ان کو کینسر کا وہ مسئلہ بھی تھا، اور بعد میں پھر بٹ ہی واز اے گڈ بزنس مین. ان کی اپنی کمپنیز تھی، واز اے ویری رچ پرسن. اور بلکہ واشنگٹن میں سب سے مہنگا گھر جو ہے نا وہ ان کا تھا، معین قریشی صاحب کا، اور ابھی بکا ہے. ان کے بعد جا کے نا بک کے تو وہ ہوا ہے، لیکن وہ مکمل یعنی سب سے مہنگا گھر واشنگٹن میں وہ معین قریشی صاحب. لیکن ان کی حلال کے رزق سے محنت کر کے انہوں نے، اور وہ مجھے بتاتے تھے کہ یہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور ہے نا، اس کے رول آف آنر تھے، یہاں سے انہوں نے وہ گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن کی تھی. اچھا یہاں پہ بھائی ہوتے تھے ان کے، کوئی ایک فیملی تھی ممبر؟ جی 2 بھائی تھے، ایک تو سلمان قریشی تھے اور ایک اور دوسرے بھی تھے. لیکن وہ مطلب ہے ان کے ڈے ٹو ڈے افیئرز کے اندر اس طرح مخل نہیں. وہ ایڈوائز کرتے تھے بیکاز ان کو پتہ تھا بھائی باہر سے آیا ہے، ان کو یہاں کے بریڈ اینڈ بٹر ایشوز کا پتہ نہیں ہے، تو وہ اس طرح تو سلمان وغیرہ مدد کرتے تھے. لیکن ان میں سے نن آف دیم واز ٹیکنگ انڈیو ایڈوانٹیج کہ وہ کسی کرپشن میں. لیکن ریگولر آتے رہتے تھے بھائی ان سے؟ جی بھائی آتے رہتے تھے. اور معین قریشی صاحب کو شوق ہوتا تھا نتھیا گلی جانے کا بھی. وہ وہاں گورنر ہاؤس میں کبھی کبھی ہم جاتے تھے کسی ویکینڈ کے اوپر ادھر. تو سلمان تھے، اور دوسرے بھائی کا مجھے نام یاد ابھی نہیں آ رہا. وہ اچھا جلدی اٹھتے تھے اور کام کیا کرتے تھے؟ ورکنگ ان کا سٹائل کیا تھا؟ دیکھیں وہ تو صبح سمپل انسان، یہی پی ایم ہاؤس تھا، اسی میں ہوتے تھے، اور سویرے اپنا 9 بجے وہ دفتر میں آ جاتے. اور پھر چونکہ نان پولیٹیکل جو پرائم منسٹر ہوتا ہے نا، اس کی بہت زیادہ ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی. وہ زیادہ سے زیادہ وہ برکی صاحب کو بلا لیتے تھے اور کہتے تھے یہ اکانومی کے اوپر ایک پیپر لکھیں، وہ بیٹھ کے اس کے اوپر لگے رہتے تھے، اور یہ دیکھو وہ دیکھو، بس اس طرح کا. اور وہ اتنی زیادہ کمٹمنٹ، چونکہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا رول یہی تھا کہ اپنے طور کے اوپر الیکشن کمیشن ہو یا آپ ہوں تو یہ دیانتداری کے ساتھ الیکشنز ہو جائیں ٹرانسپیرنٹ طریقے سے. اچھا یہ فرمائیے گا ان کے بارے میں، اس وقت کیونکہ اخبار میں کام کرتا تھا تو بہت ساری خبریں ہم چھاپتے ہوتے تھے، کچھ خبریں پڑھتے تھے کہ وہ اپنا کھانا جو تھے میریٹ سے منگواتے تھے اور اپنے پیسوں سے منگواتے تھے، اور انہوں نے کچن بند کر دیا تھا وہاں پرائم منسٹر. جی دیکھو وہ چونکہ فیملی کے بغیر رہ رہے تھے نا، ان کی فیملی تو نہیں تھی، نہ بچے ادھر تھے نہ کوئی اور، اکیلے وہ ہوتے تھے. تو ہو سکتا ہے کھانا وہ وہاں بھی کوک وغیرہ تو ہیں، لیکن آئی ڈونٹ نو کہ ریگولرلی وہ کھانا میریٹ سے منگاتے تھے. اور لیکن وہ پے تو آف کورس اپنا خود کرتے تھے ان کو سر. اچھا بے ایمانی کیا ان کے اوپر کوئی؟ نو کوسچن. اور انٹیگریٹی اور آنیسٹی، انٹیگریٹی، ویری گڈ. اینڈ ہی واز ویری اسٹریٹ پرسن. دیکھیں میں آئی یوز ٹو ڈو مائی بیسٹ ٹو ایون گائیڈ ہم بیسڈ آن مائی ایکسپیرینس. آرمی کا، سول ملٹری ریلیشنز، یہ نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی میں ہم پڑھاتے رہے، تو یہ وہ تو میں کئی دفعہ. تو اینڈ پہ انہوں نے میری ACR میں لکھا کہ he was not only military secretary, he was an able counselor. اپنے طور پہ وہ کہا. although میں جو اپنے my humble way میں اپنے طور پہ وہ اپنی انپٹس دیتا رہتا تھا. تو he was very kind, fatherly. تو ان کی بیگم نہیں آئی؟ نہیں آئی نہ. اور ان کے بچہ بھی نہیں آیا جب تک وہ پرائم منسٹر نے، وہ انہوں نے الاؤ نہیں کیا کہ آپ پاکستان آئیں؟ I don't know, but we didn't see any of his family members here except the brothers. ٹھیک. اور کوئی دوست وغیرہ ان کا کوئی وہ نہیں؟ اور کوئی دوست نہیں. کبھی کبھی ملیہ لودھی آ جاتی تھیں. وہ اس طرح کے لوگ جو کہ میڈیا کا ادھر ادھر تھوڑا اگلا ان کو اویئرنیس دینے کے لیے وہ ہوتا تھا. بٹ ادروائز GHQ کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوتا تھا. DGI آ گیا، بریف کر دیا کہ کیا ہو رہا ہے.
اور چیف کبھی آتے تھے، اس وقت جنرل وحید کاکڑ تھے. ٹھیک ہے. تو بٹ اٹ واز گڈ ٹائم، انہوں نے بڑا اچھا ٹائم 12 ہفتے. کتابیں پڑھنے کا شوق تھا ان کو؟ ریگولر پڑھتے دیکھیں نا، تھے؟ ہی واز اے لرنڈ پرسن اینڈ آئی ہیونٹ سین ہم ریڈنگ، بٹ آئی ایم شیور کہ وہ بہت پڑھتے ہوں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور باقی یہ ہے کہ سمپل جلدی سو جانا، جلدی اٹھنا، جی جی، ویری کلین ہیبٹس، روٹین ہیبٹس. اور واک کرنا، ایکسرسائز کرتے تھے، واک وغیرہ ایکسرسائز؟ جا شام کو تھوڑا اگلا باہر، چونکہ وہ بیسیکلی ان کو وہ جو بیماری کا بھی تھا اس کے اوپر بھی بڑی احتیاط کرتے تھے، کھانے پینے میں بھی. ٹھیک. اور میاں نواز شریف اور بینظیر بھٹو کو ایکچولی جانتے تھے؟ وہ پرانے جانتے تھے یا ان کے بارے میں یہ کچھ پتہ دونوں تھا؟ جانتے اس لیے تھے کہ وہ ورلڈ بینک میں بڑی پیوٹل پوسٹ پہ تھے نا. ٹھیک. تو اس لیے اکانومی کے لیے حکومت جو بھی پاکستان میں آتی ہے ورلڈ بینک کے ساتھ تو ایک رابطہ رہتا ہے. ٹھیک. اور ان کو پتہ تھا یہ پاکستانی ہے اور سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے، تو ہی واز آف این ایمنس ہیلپ ٹو پاکستان. وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں، ان کے ساتھ دیٹ از وائی دے نیو ہم اینڈ دیٹ از وائی دے آل ایگریڈ کہ بھائی وہ آ جائیں. بالکل صحیح. اچھا، اس کے بعد الیکشن ہو گیا، پھر بینظیر بھٹو الیکٹ ہو گئیں اور وہ پرائم منسٹر بن گئے، اور انہوں نے پھر کنٹینیو رکھا آپ کو. جی جی. تو بی بی سے پہلی ملاقات کیسی؟ دیکھیں نا، میں آنیسٹلی آپ کو یہ بتاؤں کہ میں ریڈی تھا کہ یہ جو میرے 3 مہینے ہیں اس کے بعد میں فوج میں چلا جاؤں. ٹھیک. اور میں اس لیے کہنا چاہتا تھا کہ میں بریگیڈیئر تھا اور 93 کے یا 94 میں میرا بورڈ ہونا تھا نیکسٹ. تو میرا دل تھا کہ سولجرنگ میرا پیشہ ہے تو میں وہ کروں، میجر جنرل بنیں گے اور اس کے بعد اپنا کام کریں. تو میں جب 3 مہینے گزرے تو میں نے کہا جی کہ میرا سامان تیار ہے. تو بی بی نے کہا کہ یو ورک ود می فار 1 month، ان دی مین ٹائم آئی ول گیٹ اے پینل، اور میں وہ پینل آئے گا تو اس میں سے چن لوں گا. میں کہا ٹھیک ہے. اچھا، میں نے بینظیر بھٹو صاحب کا سنا ہوا تھا کہ ذرا ڈاڈی سی خاتون ہے، اور میں ایک کروڈ سا امان ہوں چکوال کے علاقے کا، تو ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ مجھے کچھ کہیں تو وہ میرے لیے بڑا مشکل ہوگا. تو میں نے ان کے لیے نا ہر چیز کمپیوٹر پہ لگا کے جس طرح وہ چاہتی تھی، بیکاز شی واز انٹلیکچولی ویری سپیریئر. بالکل. شی واز مطلب ہارورڈ، آکسفورڈ، لکھنے کا بھی شوق تھا، پڑھنے کا بھی شوق تھا، ہر وقت کتاب ہوتی تھی ان کے پاس، اینڈ ہر چیزیں کرتی. تو میں نے کہا کہ تھوڑا سا میں نے جب کہا تو اس نے کہا کہ آر یو شائی آف ورکنگ ود اے لیڈی ایز اے جنرل، کہ بھائی تم اگلے سال جنرل بن جاؤ. میں نے کہا نہیں میڈم، اٹس اے گریٹ آنر. تو انہوں نے جی ایچ کیو نے پھر مجھے کہا کہ نو، اف ہی وانٹس یو ٹو، 1 مہینے کے بعد انہوں نے کہا ہی ول بی مائی ایم ایس. اچھا، میری اور کوئی افیلیشن نہ، میں کوئی پولیٹیکل فیملی کا بندہ تھا نہ میری کوئی اور تھی. تو 3 سال پھر وہ گزارے ان کے ساتھ. بی بی سے پہلی جو ملاقات تھی وہ کیسی تھی؟ دیکھیں، بی بی سے پہلی ملاقات تھی جب معین قریشی صاحب پرائم منسٹر تھے. تو شی کیم ود شیر پاؤ صاحب ٹو جسٹ میٹ ہم. تو ہیلو ہائے، بس سمپل. بی بی اپنی بڑی آفیشیل اور وہ بڑی ریزرو، ہاں وہ اپنی کرتی تھی اور ایم ایس کر کے بلاتی تھی. میں پرائم منسٹر کیا کہتا تھا، میڈم پرائم منسٹر دس ہیز ہیپنڈ ہے. تو وہ بڑا آفیشیل اپنا روٹین میں رہتی تھی. بینظیر کی ورکنگ کیسی تھی؟ کیسے کام کیسے کرتی تھی؟ آفس ٹائم پہ آتی تھی؟ میٹنگز کیسے لیتی؟ وہ کہتے ہیں بڑی ایروگینٹ تھی وہ بی بی. جا دیکھیں، ایک تو وہ بڑی پنکچوئل تھی. دس از اے گریٹ ورچو اور ویری گڈ، مطلب ان کی وہ صبح سویرے 8 بجے اٹھ کے تو کلپنگز اخباروں کی ساریوں کی یہ فرت اللہ بابر ان کو بھیج دیتے تھے. ان کو وہ پڑھتی تھی، دیکھتی رہتی تھی، کمنٹس لکھتی تھی، اس کو ادھر اس کو ادھر. اور پھر 9-1 بجے ناشتہ کر کے 10 بجے فرسٹ اپائنٹمنٹ ہوتی تھی. وہ بندہ ہم نے بٹھایا ہوا ہوتا تھا کہ آپ نے ملنا ہے نا، تو آپ بیٹھے ہیں تو بی بی آئے گی، یو آر دیئر اینڈ شی نوز 30 منٹس کی آپ کے بعد ڈاٹ ایٹ ٹائم. اور آتے ہوئے وہ کلپنگز مجھے اور فرت اللہ کو دے دیتی تھی، اس نے کیا کرنا ہے، اس نے کیا کرنا ہے وغیرہ. اور پھر 10 سے لے کے 1 بجے تک یہ میٹنگز، پریزنٹیشنز. ڈاٹ ایٹ 1 شی یوز ٹو ہیو بریک فاسٹ، یہ اپنا لنچ کے لیے چلی جاتی تھی. لنچ کے بعد 2 بجے سے لے کے تو تقریباً 5 بجے تک فائل ورک. سارے بکسے الگ الگ آتے تھے، یہ اکانومی کا ہے، یہ پولیٹیکل لوگوں کا ہے، یہ فارن افیئرز کا ہے، یہ انٹیلیجنس کا ہے. اور وہ پھر کمرے میں بیٹھ جاتی تھی، ادھر رکھ لیتی تھی. اور اگر کبھی سر کو درد ہو تو سر باندھ بھی لیتی تھی اور بیٹھ کے. بٹ ہی یوز ٹو سے کہ جن صاحب ابھی مجھے کوئی رنگ نہ آئے، اے ڈی سی کو بتاؤ آئی ول رنگ، ہی شوڈ ناٹ رنگ. تو وہ کرتے کرتے دیکھتی تھی نا یہ فائل آئی ہے، تو دین وہ کہے گی کہ اس کو بتاؤ پرنسپل سیکرٹری کو کہ یہ فلانا کیا. تو وہ ریگولرلی ایوری ڈے ساری ڈاک کو. اینڈ میں آپ کو یہ پکی بات بتاؤں کہ میں
چونکہ ملٹری آپریشن ڈائریکٹریٹ میں کچھ 6 سال رہا تھا، ٹھیک، تو یہ ہم وہ فائلیں شائلیں اسٹاف کا پتہ، جہاں کہیں گرے ایریا ہوتا تھا وہاں اس کی انگلی چلی جاتی تھی، ہر فائل کے ہر پیج دیکھنا، اور جہاں جہاں تو وہ کہتی تھی یہ جن صاحب دیکھیں اوپر یلو چٹ لگائی، اوپر لگا دیا کہ اس کو بلا چیک کر لیں، تو وہ ان کا تھا۔ پھر آفٹرنون کوئک ریڈر تھی، فوراً پڑھ لیتی، ویری گڈ کوئک ریڈر۔ اور پھر اس کے بعد ہوتا تھا کہ شام کو تھوڑا سا کئی دفعہ ٹریڈ مل بھی، چونکہ تھوڑا ویٹ زیادہ ہو گیا تھا، پھر 5 کے بعد جو شام کی میٹنگز ہیں، دن وہ ان لوگوں سے ابھی امن ناظر چٹھا صاحب کو بلا لو، فلانے کو، اس وقت اوکولیشن، اور پھر رات کو 9, 10, 11 بجے جو کالز دن کو آئی ہیں ان کی لسٹ پٹ اپ ہوتی تھی، تو ان میں وہ دیکھتی تھی کس کو وہ بات کرنا چاہتی ہے، 11, 12 بجے تک وہ ان کا چلتا تھا، فون کرتے تھے ہاں، اور اس کو، اور مہینے میں 3 مہینے میں 2, 3, 4 دن ہم نوڈیرو جاتے تھے کانسٹیچوئنسی میں، اور وہاں گاؤں میں جا کے بیٹھنا اور لوگوں سے ملنا، اور 3 مہینوں میں ڈویژنل وائز MNAs جتنے ہیں ان کو بلا کے مل لینا، اور 6 مہینے میں ایک دفعہ جو ورکرز ہیں ان کو جو جن صاحب ادھر آ جائے نا، تو ان کو پکوڑے شکوڑے اور جلیبی خوش ہو جاتے ہیں، میرے ساتھ فوٹو ہوگا، وہ تو دیٹ از ہاؤ یو، پرائم منسٹر ہاؤس بلاتی تھی، پرائم منسٹر ہاؤس بلاتی تھی ادھر، ٹھیک ہے، تو دس از ہاؤ باہر بھی جاتے، اور بڑا مطلب ہے شی واز ریئلی لائک بائی دی ویسٹ، وہ بڑے وہاں ان کی گڈ ول تھی، اور اسپیشلی ایکسٹمپور جب گپ شپ ہوتی تھی تو بہت اچھا، بڑی اچھی سینیٹرز کو بھی میٹنگ کی امریکہ میں جا کے، برٹن میں جا کے، تو اٹ یوز ٹو بی ویری گڈ۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ فرمائیے گا کہ بی بی بارے میں کہتے ہیں کہ ایروگینٹ تھی، بہت زیادہ ایروگینس تھی ان کے اندر؟ دیکھیں غصے میں تو آ جاتی تھی، یہ تو بات ٹھیک ہے، جلدی غصہ آ جاتا تھا، ہاں وہ اس میں، اور بٹ دل کی بہت اچھی تھی، آئی ٹیل یو، ورکرز کے ساتھ کئیوں کی حالت دیکھ کے تو وہ ان کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے تھے، تو مطلب ایروگنس ایک تو ہوتی ہے نا کہ آپ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتے، دوسری یہ ہے کہ وہ ہی واز ویری فارمل، اینڈ وہ مثلاً انٹرویو دینے آ رہی نا ٹائمز میگزین کا تو گیلری میں، تو واجد شمس الحسن صاحب بھی فوت ہو گئے، تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ میں نے بی بی سے ایک بات پوچھنی ہے، میں کہا بھی یہ دیر از نو ٹائم، چونکہ وہ ادھر سے آ رہی ہیں اور ادھر جا رہی ہیں، تو وہ کہتے ہیں جب میں گیلری میں کھڑا ہو جاتا ہوں، میرے ساتھ کھڑے ہو گئے، تو آگے ہو کے نا، تو وہ جا رہی تھی اس وقت، اٹھائی فائل اور تیاری کر کے کہ ٹائمز میگزین کو فوٹو، تو انہوں نے کچھ کان میں کہا، تو ان کہتی ہے واجد ڈونٹ pollute my mind, I am going for interview, but she used to respect highly واجد شمس الحسن صاحب کو، وہ بڑے ان کے بہت قریب تھے، تو میرا مطلب ہے مشرف کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے وہ واجد شمس الحسن نے کیا، she was very frank and آپ کے منہ پہ وہ بتا دے گی کہ نو آپ نے یہ ٹھیک نہیں کیا، آپ اس کو، اینڈ دین شی وڈ ایٹ ٹائمز فیل سوری کہ وہ ادھر ادھر، میں کئی ایسے واقعات ہیں جو میں ابھی کتاب لکھ رہا ہوں تو اس میں لکھوں گا کہ کیسے وہ کرتی تھی۔ اچھا غصہ کس بات پہ آتا تھا ان کو زیادہ؟ دیکھیں غصہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی اجازت کے بغیر، اب دیکھیں بیڈ پریس آ گیا نا، شی واز سینسیٹیو، آج کل تو ہم جو مرضی ہماری جو سب، اور وہ بھی انتہا ہے دوسری طرف، پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا، اگر کوئی جوڈیشری کا آ گیا، کوئی ان کے اوپر نیگیٹو بات آ گئی ہے تو وہ بلا لیتی تھی سب کو، اگر عدالت میں ہمارے اٹارنی جنرل نے ٹھیک ریپریزنٹ نہیں کیا کیس کو، تو پھر ساروں کو، اٹارنی جنرل کو، لا منسٹر کو، ادھر آ کے این ڈی خان وغیرہ، یہ وہ سارے ادھر اقبال حیدر، وہ سارے فالن ہو جاتے تھے، اور سارے ڈرتے بھی تھے، ڈرتے بہت تھے، اور سب کو کھڑا کر دیتے تھے، کسی کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہوتی بی بی کے سامنے، میرا خیال ہے، ہاں وہی تھا۔ اور بہت سی کیبنٹ میں غلام مصطفیٰ خان صاحب نے پتہ نہیں کیا بات کی، تو وہ شی وانٹیڈ سم ایکشن، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو خان صاحب نے کہا میڈم یہ دیکھ لیں، اس میں یہ بھی ہے، یہ تو خیر غلام مصطفیٰ خیر آئی تھاٹ یو آر شیر پنجاب بٹ یو آر ناٹ، اس طرح کر کے، بٹ دین دے ور فرینڈلی، تو اس طرح وہ بڑی، خیر صاحب میرا خیال واپڈا کے اس وقت تھے، واپڈا کے منسٹر تھے نا کیبنٹ کے، وہاں پہ، ہاں، تو خان صاحب کا ویو ہوتا تھا کہ کالا باغ ڈیم بنانا ضروری ہے، ٹھیک ہے، تو بی بی بھی کہتی تھی کہ میں انڈرسٹینڈ کرتی ہوں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ ہے، لیکن میری کانسٹیٹوئنسی بھی ہے، میرے ووٹرز بھی ہیں، لوگوں کو پوچھنا بڑا ضروری ہے، تو یہ ان کا ایک ویو پوائنٹ ہوتا تھا۔ لیکن تو زرداری صاحب کے ساتھ تعلقات کیسے تھے اس وقت ان کے، بی بی کے؟ دیکھیں کئی لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ان کے آپس میں تعلقات ٹھیک نہیں تھے، بٹ آئی ٹیل یو بینظیر بھٹو یوز ٹو پے ویری مطلب ہائی ریسپیکٹ ٹو زرداری صاحب، جو ہم دیکھتے تھے، بس دیکھیں نا پاسے چلمن کیا ہوتا تھا وہ تو ہمیں نہیں پتا، بٹ آئی یوز ٹو سے کہ جب اب اگر ہم یہ کہہ دیں نا کہ کوئی کہہ دے کہ آصف ادھر گئے تھے تو وہ کہتی تھی نہیں آصف صاحب کہو،
ایک دفعہ میں نے یہ بھی نوٹ کیا. بٹ یہ ہے کہ ان کے آپس میں وہ انڈرسٹینڈنگ اور سب کچھ تھا. ایٹ دی فیگ اینڈ آف دیئر لائف آئی ڈونٹ نو بیکاز دین آئی واز ناٹ پریوی ٹو. تو رسپیکٹ کرتی تھی اپنے خامد کا بہت زیادہ, بہت زرداری صاحب بھی کرتے تھے. آف کورس زرداری صاحب بھی کرتے تھے. زرداری صاحب ڈرتے تھے ویسے بیوی سے؟ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. زرداری صاحب کا آپ کو پتہ ہے کہ ایک اپنا سٹائل ہوتا تھا, لیکن وہ بیوی کو ڈیو رسپیکٹ بھی پے کرتے تھے. اور میں کئی دفعہ جب بیوی کو سامنے فرینک بات کرتا تھا نا, آصف صاحب بھی بیٹھے ہوتے تھے کہ میں نے کہا میڈم وہ ہمارا کام بڑا غلط ہوا ہے, فلاں جگہ کے اوپر یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو مجھے آصف صاحب مجھے الگ کر کے آپ پرائم منسٹر کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کہا وہ سنتی ہے انکریج کرتی ہے تو میں کہتا ہوں, ادروائز تو بندہ کوئی نہیں نا بات کرتا پھر ان کے. تو وہ یہ چاہتے تھے کہ بہت زیادہ باتیں نہ بتائی جائیں بیوی کو؟ نہیں, وہ یہ چاہتے تھے کہ مطلب ہے آپ ایسی چیز, مثلا میں آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں نا, ہم گئے لاہور, پتہ چلا کہ منظور وٹو صاحب جو ہیں وہ آپ کی حکومت کو آلموسٹ ٹاپل کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم ادھر پہنچے, پہنچ کے دیکھا تو واقعی وہ ان کی کوئی میں نے, تو یہ بڑے پینک میں ہو گیا سارا مسئلہ. ٹھیک ہے. تو واپس جب آئے تو میڈم نے پوچھا کہ ہاں ہاؤ واز دی ٹرپ, یہ وہ. میں بھی ساتھ گیا تھا, میں اپنی انیکسی میں تھا. واپس آپ زرداری صاحب کے ساتھ گئے تھے؟ نہیں, میں بیوی کے ساتھ تھا. ٹھیک. تو میں نے کہا میڈم, زرداری صاحب بیٹھے تھے, میں نے کہا میڈم دیکھیے یو مسٹ ڈو دی سول سرچنگ, کہ آپ نے کیا کیا, ہم نے کیا کھویا, کیا پایا, آپ کے پاس کیا اتنی پولیٹیکل انٹیلیجنس تھی کہ لاہور میں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. یعنی ادھر ایک حکومت جب سرے پہ پہنچ گیا تو پھر آپ کو پتہ چلا. تو میرے خیال میں آپ کو بھی پولیٹیکلی اپنی ان روڈز ایسے ہونے چاہیے کہ پرو ایکٹیو پالیسی ہو اور ہم اس کو تھوارٹ کریں یا ہم اس کو پہلے سے روکیں. تو یہ میں بات کر رہا تھا, تو ہی واز تھنکنگ کہ میں وہ کو ایڈوائز کر رہا ہوں. تو انہوں نے یہ کہا, بٹ آصف واز ویری ریسپیکٹفل آلسو, اینڈ وہ جو ٹینیور ان کا گزرا ہے وہ ویری ڈگنیفائڈ اور اچھا تھا. اچھا, یہ جو کہا جاتا تھا کہ اس دور میں کرپشن بہت زیادہ ہوئی, اور بی بی کا جو ہار کا ایشو تھا وہ بھی, پھر سرے پیلس تھا وہ بھی, پھر آصف علی زرداری صاحب کے اوپر بہت زیادہ چارجز لگے اس وقت, تو وہ کس حد تک سٹوریز ٹھیک ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ مینوپولیٹ ہوئی تھی؟ دیکھیں میں نے تو پرسنلی تو میں بخدا مجھے کوئی کسی چیز میں بھی میں اس طرح انوالو نہیں تھا یا کہ میں کہوں میرے سامنے یہ ہوا, ایبسولوٹلی ناٹ. لیکن جو سرے والا تھا وہ تو ایک ریالٹی تھی نا, وہ تو بعد میں اخبارات میں بھی آیا, سب کچھ آیا, تو وہ پھر انہوں نے اون بھی کر لیا. تو اس کے اوپر ایک فلیک آیا کافی طریقے سے. ٹھیک ہے. اور اس وقت آپ کو نہیں پتا تھا, کسی کو نہیں پتا تھا کہ سرے پیلس بھی ہے؟ نہیں, بالکل نہیں پتا. وہ اخبار میں آیا نا, تو جو تھے نا نصیر اللہ بابر اینڈ فرت اللہ بابر, یہ لے کے بی بی کے پاس گئے کہ یہ آیا, تو اس کا ہم کیا کریں, ابھی ریجیکٹ کر دیں, اس کو تردید کر دیں, کیا کریں. تو ان کا ویٹ کریں. تو پھر وہ چیک کیا آگے سے, پھر دیکھتے کرتے رہے. تو پھر جب پتہ لگا کہ وہ ریالٹی ہے, پھر بہرحال پرولانگ ہوتا رہا وہ. تو بی بی کو نہیں پتا تھا ریالٹی کا اس کا؟ دیٹ از وٹ ہی سیڈ. ٹھیک ہے. کہ یہ آپ تو دیکھیں قریب سے نا, آپ کو اندازہ ہوا کہ بی بی کے لیے یہ سرپرائز تھا کہ سرے پیلس بھی ہے میرے نام پہ یا نہیں؟ مجھے آئی کانٹ سے, بیکاز انہوں نے یہ اخبار میں جب آیا تو جب یہ گئے لوگ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہے, تو بٹ آئی ڈونٹ نو کہ ان کو ان سے پوچھ کے لیا گیا, ان کے نالج میں تھا نہیں تھا. لیکن بی بی سرپرائز تھی آپ کو, خیال ہے آپ کا؟ مجھے نہیں پتا یہ آئی کانٹ سے. اور اس کے بعد جو یہ ہیرو کا ہار کا ایشو تھا, جو بعد میں نیب کا کیس بھی بنا, پھر سوئس اکاؤنٹس تھے وہ سارے اس دور میں بنے, تو اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن آپ کو ہی ہے؟ دیکھیں اگین مجھے یہ بالکل اس سے کوئی, آبویسلی جو ملٹری سیکٹری ہوتا ہے اس کی ایک اپنی ڈیوٹیز کا دائرہ کار ہوتا ہے, اور جو پرائم منسٹر کی اپنی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یا ان کے ساتھ اسپاؤس کی ہوتی ہے یا ان کے اپنا جو لین دین ہے, اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا. بعد میں میں تو جب ادھر سے چلا گیا تو بعد میں مجھے پتہ لگا کہ آر کا یہ بات ہو رہی ہے, وہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اس وقت آپ کو نہیں اندازہ؟ نہیں, بالکل نہیں. اچھا, کس کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل تھی اور کس سے وہ نفرت کرتی تھیں, کس کو اوائڈ کرنا چاہتی تھیں وہ؟ دیکھیں وہ تو ورکرز کی عزت کرتی تھی بہت زیادہ. ان کے قریب وہ ہمارا تھا نا بیش, پورا بشیر جو تھے, بشیر ریاض, وہ بہت ان کو بیش کہتی تھی. بشیر ریاض واز ویری ڈگنیفائڈ, ویری آنیسٹ, ویری سنسیئر ٹو بی بی. تو وہ ساتھ ہوتے تھے. باقی ان کے یہ صفدر عباسی کی مدر جو ہیں ان کے ساتھ, اور ان کا اپنا ایک حلقہ احباب تھا اور بڑے ڈیڈیکیٹڈ لوگ تھے. آپ ناہید خان کی بات کریں؟ ناہید خان بھی نہیں, وہ صفدر عباسی کی والدہ تو اور تھی نا, جو ابھی بھی ہیں ماشاء اللہ. تو ان کو
تو یہ نہید خان بھی بہت قریب تھی آبویسلی، بہت ہی. خان تو ہر وقت قریب تھی نا ان کی. جی وہ تو بڑا اور بہت پولیٹیکل ورک کرتے تھے یہ لوگ، صفدر عباسی، نہید خان اور سراج ہوتا تھا. آغا سراج درانی کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں آغا سراج درانی نہیں، سراج ایک اور تھا جو ابھی بعد میں پھر انہوں نے ڈائریکٹر بھیج دیا ورلڈ بینک میں. یا ٹھیک ہے. تو اٹ واز ویری گڈ. اور فرحت اللہ بابر ہوتے تھے ساتھ، وہ بڑی اچھی مطلب اپنے طریقے سے ایفیکٹولی ہر چیز کو دیکھنا، پریس کو دیکھنا. وہ اس وقت پریس اسسٹنٹ. اچھا بچوں کو کیسے مینیج کرتی تھی وہ؟ ظاہر ہے اب ایک پرائم منسٹر بھی ہیں، 3 ان کے بچے ہیں، اور بلاول صاحب اس کو ظاہر ہے چھوٹے ہوتے سارے، تو ان کو کیسے ہینڈل کرتے تھے؟ دیکھیں نا، ان کو تو نینیز ہی ہوتی تھیں آبویسلی، کیونکہ آصف صاحب کا اپنا ایک وہ تھا، ہی واز منسٹر آلسو انوائرمنٹ کے، اور بی بی واز ویری بزی مارننگ ٹل ایوننگ، تو تھوڑا ٹائم ملتا تھا بچوں کے ساتھ، تو وہ نینیاں وغیرہ ساتھ ہوتی تھیں. ٹھیک ہے. اور وہ شروع میں ان کا اردو کا مسئلہ پڑھنے وغیرہ کا پہلے ٹینیور میں مجھے پتہ لگا زیادہ تھا. سیکنڈ میں وہ دین شی اسٹارٹیڈ مینیجنگ اردو کا، وہ پڑھ لیتی تھی لیکن وہ کہتی تھی کہ سمپل لفظ لکھا کرو. ٹھیک ہے. تو ایک تقریر تھی، پتہ نہیں کدھر جانا تھا، تو مجھے اور فرحت اللہ بابر کو بلا لیا کہ میں ابھی پڑھتی ہوں تو آپ دیکھیں میں نے کیا کیا. تو وہ جب پڑھ رہی تھی نا تو اس میں آیا کہ ہم نے بڑی ترقی کی ہے تاہم یہ نہیں کر سکتے. تو اس کا کہتی فرحت اللہ آئی ٹولڈ یو کہ ڈیفیکلٹ ورڈز نہیں لگے. وٹ از تاہم؟ اچھا ہاتھ مارا ٹیبل پہ، تاہم آئی ٹولڈ یو. اس سے میں ابھی بھی فرحت اللہ کو تھوڑا تنگ کرتا ہوں. میں نے کہا کہ وہ کیا، لیکن وہ بڑی اچھی بولنے میں بھی. آپ دیکھیے اردو زبانیں ابھی جیسے بلاول بڑی روانی کے ساتھ وہ بول رہے ہیں نا، آہستہ آہستہ ٹائم لگا. ہاں تو لیکن شی واز آلسو ویری گڈ. اور انگلش پہ تو بہت عبور تھا، اور اردو پہ بھی، اور پھر سندھی میں بھی جا کے اپنے علاقے میں وہ کرتی تھی. ویری ورسٹائل لیڈی آئی مسٹ سے، اور بڑی کریجس. آپ دیکھیے جن حالات میں ایک ان میریڈ ینگ لیڈی، فادر ہینگ ہو گیا، خود بیہائنڈ پریزن چلی گئیں، تو ایک بہت بڑی، اور ایٹ دی اینڈ اپنی لائف بھی دے دی. اچھا فوج کے ساتھ کیسے تعلقات تھے؟ کیونکہ ظاہر ہے اب پاکستان پیپلز پارٹی اور فوج کے درمیان ایک بڑے اختلافات تھے. بے نظیر بھٹو کے والد کو ظاہر ہے ہینگ کر دیا گیا تھا جنرل ضیاء الحق کے دور میں، تو فوج سے خائف تھیں، فوج کے قریب تھیں، فوج سے کوئی بدلہ لینا چاہتی تھی، کیا کرنا چاہتی؟ دیکھا انہوں نے بڑی عقل مندی کے ساتھ، یہ جو سیکنڈ ٹینیور تھا، شی کیپٹ بیسٹ ریلیشنز، سول ملٹری ریلیشنز، اور اس کا کریڈٹ ان کو بھی جاتا ہے اور جنرل وحید کاکڑ کو بھی جاتا ہے. وہ ادھر تھے، اور جنرل جاوید اشرف قاضی ڈی جی آئی سائی ہوتے تھے. تو دے مینیجڈ اٹ ویل. بہت سی چیزیں آتی تھیں جو اریٹینٹس ہوتے تھے، تو وہ پھر پس چلمن اندر بیٹھ کے، تو وہ کئی دفعہ اریٹیٹ ہوئی ہوتی تھی کہ ابھی یہ دیکھیں یہ کیا ہو گیا. وہ کسی منسٹر ہوتی کہ گن مینوں نے کسی میجر کے ساتھ لڑائی کی، تو وہ وقتہ پڑ گیا، وہ آرمی نے کہا ابھی ہم بھی نہیں چھوڑیں گے یہ وہ اتر. تو اس نے کہا، میں نے کہا میڈم بس اس کو ادھر رہنے دیں. اعظم ہوتی کہ اس میرا خیال ہے، پتہ نہیں، وہ میرا خیال ہے اس وقت ٹیلی فون کے محکمے کے مواصلات کے وزیر ہوتے تھے وہ. تو میں نے کہا کہ یہ ہم سارٹ آؤٹ کرتے ہیں. تو میں نے پی ایس کو بات کی، جو چیف کے ہوتے ہیں، انہوں نے جنرل وحید سے بات کی. انہوں نے پھر وہ بات یہ ہوئی کہ اس کو چھٹی بھیج دیں منسٹر کو، یا سائڈ پہ کریں تھوڑا. لیکن ایسی چیزیں ہم آپس میں سارٹ آؤٹ، یہ پھر اخباروں کے ہیڈ لائن نہیں بنتے تھے. لیکن جنرل وحید بھی ود آل سنسیئرٹی ہی میڈ شیور کہ گورنمنٹ کامیاب ہو، اور پرائم منسٹر بھی پورا رسپیکٹ دیتی تھی آرمی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیے سول ملٹری ریلیشن کو اور بیٹر کیسے کیا جائے. تو میں نے کہا میڈم تھینک یو ویری مچ، آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں. میں نے کہا آپ ان کی وار گیمز پہ اٹینڈ کریں. تو کہتے وہ مجھے انوائٹ کریں گے. میں نے کہا میں آپ کو میں ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں، ہم ان کو وار گیم پہ جانے سے پہلے میں ان کے کمرے میں نقشہ لگا کے نا، فاکس لینڈ، بلو لینڈ، یہ بارڈر، یہ آپ کے لائکلی کویشچنز کیا ہو سکتے ہیں، کیا ہونا ہے، پورا بریف کر کے لے کے جاتا تھا. اور اس کے بعد میں نے کہا فارمیشن کمانڈر کانفرنس ہوتی ہے، تقریباً 150-200 جنرلز ہوتے ہیں. میں نے کہا چیف ایگزیکٹو جو پرائم منسٹر ہے نا میڈم، یو شوڈ گو اینڈ اسپیک ٹو دیم اینڈ ٹیل دیم what have you gained and what have you lost. تو انہوں نے کہا اچھا اس کی اسپیچ فرحت اللہ نے بھی لکھی. تو مجھے اس نے کہا نہیں یہ آپ لکھیں گے. میں نے لکھ دی اسپیچ پوری. اس میں نے یہ لکھا کہ آپ کی منسٹریوں ڈویژنس کی کیا اچیومنٹس ہیں، بگ اچیومنٹ، اور وٹ آر آور فیلئرس. میں کہ فوج کا جو دماغ ہے نا وہ اسی پہ چلتا ہے کہ آپ کرسٹل کلیئر بتائیں. پھر وہاں کوشچن آنسر ہوئے، تو میڈم نے بڑے اچھے. دین یو انٹریکٹ. پھر میں نے کہا کہ فارمیشن کمانڈر کانفرنس ہوتی ہے تو پھر یہ جنرلز، یہ جب فارمیشن ہوئے ان کے ایک ڈنر کرنا چاہیے تاکہ وہ آپ کے ٹیبل پہ بیٹھیں، آپ سے انفارمل کوشچن کریں. دے نو یو، یو نو دیم.
تو دور ہی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو وہ اللہ کا کرم ہے. ہم وار گیموں میں بھی گئے, ہم ملتان میں ایک باہر ایکسرسائزز بھی دیکھیں, ٹھیک ہے. اور ریزلٹ واز کہ اللہ کا کرم تھا, اٹ واز اے ویری گڈ تھنگ. جنرل جہانگیر کرامت پھر بعد میں آگے جنرل وحید چلے گئے, اور پھر تھوڑا سا ان کا اختلاف ہو گیا پریزیڈنٹ کے ساتھ, لغاری صاحب کے ساتھ. اور اچھا, یہ لغاری صاحب والا بڑا زبردست آپ نے بتایا, کیونکہ یہ ایک میجر پرابلم تھا جس کی وجہ سے ظاہر بیوی کی گورنمنٹ چلی گئی تھی. تو میں آپ سے سننا چاہوں گا کہ فاروق احمد لغاری صاحب کے ساتھ ان کے اختلافات ہوئے کیسے تھے, اور اس کے بعد پھر اینڈ اپ یہ کیسے ہوئی چیزیں, اور اس دوران ظاہر ان کے بھائی کراچی کے اندر مرڈر ہو گئے تھے. جنرل صاحب کی بات ابھی جاری ہے, اور اب جو اس کا اگلا حصہ ہوگا وہ کل صبح 9 بجے آپ ملاحظہ کریں گے. اجازت دیجیے, اور ہم اگلے حصے میں اب مزید باتیں جو رہ گئی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے.